الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک شرک پر ہے، کیونکہ دنیا کائنات کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے اور معاف نہ ہونے والا گناہ وہ ہے شرک۔ آج ہم شرک کے بارے میں مختصر وقت کے اندر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ سامعین و ناظرین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ اور ایک آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو اپنی رحمت کے وسیلے سے صدقے سے معاف فرما دے گا۔ اگر اس کی منشا ہو تو معاف فرما دے گا، لیکن اللہ رب العزت شرک ایک ایسا مذموم و مردود و ملعون عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز میں اس گناہ کو جو ہے نا معاف نہیں کروں گا۔ سامعین ناظرین، میرے پاس امام زہبی کی کتاب موجود ہے۔ امام زہبی نے اپنی کتاب کے اندر جو سب سے بڑا گناہ لکھا ہے کتاب الکبائر کے اندر، اور سب سے بڑا گناہ جو پہلے لکھا ہے، پہلے ذکر کیا ہے آپ نے، وہ ہے کبیرہ گناہ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف علماء اور محدثین اور مورخین لکھتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ آپ اللہ رب العزت کی ذات، صفات اور عبادت کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کوئی شخص کسی پتھر کی، سورج کی، چاند کی، آگ کی، نبی کی، ولی کی، بت کی عبادت کرے اور اس کو وہ اس عبادت کا مستحق بھی سمجھے تو یہ شرک ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک شرک جلی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور ایک ہے شرک خفی۔ آپ نے معروف و مشہور سنا ہے کہ صرف شرک کیا ہے، لیکن ہم اس کی ڈیفینیشنز میں نہیں گئے، تعریفات میں نہیں گئے اور اس کی تشریح میں نہیں گئے۔ تو شرک خفی یعنی ریاکاری۔ صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ، شرک کے اصغر سے بچو۔ تو صحابہ نے عرض کیا حضور شرک کے اصغر کیا ہے، ہمیں بتائیے کہ وہ کیا چیز ہے، شرک کے اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ریاکاری، لوگوں کو کوئی بھی عمل کرنا دکھاوے کے لیے کرنا، کہ میں یہ عمل کرتا ہوں، نماز پڑھنا دکھاوے کے لیے، روزہ رکھنا دکھاوے کے لیے، تو یہ شرک خفی ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ شرک اکبر جو ہے یہ نہ بخشا جانے والا گناہ ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری آیات، بے شمار آیات ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی شرک اکبر کو معاف نہیں فرمائے گا۔ لیکن جو شرک اکبر اور شرک اصغر ہے، یعنی شرک جلی اور خفی، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شرک جلی یعنی شرک اکبر، اس کا مرتکب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن جو شرک خفی یعنی شرک اصغر ہے، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ گناہگار ہوتا ہے، بدکار ہوتا ہے، لیکن وہ دین اسلام میں موجود رہتا ہے۔ تو شرک اکبر میں تو مطلقاً ہی بندہ جو ہے نا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور جو ہے نا وہ آخرت میں جہنم کا مستحق ہے، اور وہ ابدی طور پر جو ہے نا جہنم میں رہے گا۔ لیکن شرک خفی یعنی کہ لوگوں کے لیے کوئی بھی عمل کرنا دکھاوے کے لیے۔ ہمارا ٹاپک جو آج کا ہے وہ زیادہ اہم شرک اصغر پر ہے، یعنی شرک اصغر۔ ہم شرک اکبر سے تو بچ جاتے ہیں، لیکن شرک اصغر پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ آج ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ لوگ مجھے سخی کہے، اور اگر آج ہم نماز پڑھیں، نوافل پڑھیں، تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگ ہمیں نمازی کہے۔ آج اگر ہم حج کریں، زکوٰۃ ادا کریں، تو اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہے کہ بھی یہ حاجی ہے۔ تو ہم ہر عمل، کوئی بھی عمل کریں تو ہم ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے۔ حضرت فضیل بن عیاض نہیں ہے کہ یہ شرک ہے، فرماتے ہیں جیسے کہ لوگوں کی خاطر عمل چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے، یعنی دکھاوا ہے، اور کسی کو دکھاوے کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے۔ تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، میں آپ کے سامنے خلاصہ رکھتا ہوں کہ بروز قیامت کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی، کچھ جماعتوں کو حکم دے گا فرشتوں کو کہ ان جماعتوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے۔ جب وہ جماعتیں جنت کے قریب پہنچیں گی، جنت کی خوشبو سونگھیں گی اور جنت کے محلات کو اور ابدی نعمتوں کو وہ ملاحظہ کریں گی، تو اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو ندا دے گا کہ ان جماعتوں کو واپس لے آؤ اور ان کو جہنم میں ڈال دو۔
تو وہ جماعتیں عرض گزار ہوں گی، اے باری تعالیٰ، اے خالق کائنات، اس سے بہتر ہوتا کہ تو ہمیں پہلے ہی جہنم میں ڈال دیتا اور ہمیں جنت نہ دکھاتا۔ کیونکہ آج ہمارے لیے جہنم میں جانا مشکل ہے، کیونکہ ہم پہلے جنت کو دیکھ چکے جو تو نے اپنے دوستوں کے لیے بنا رکھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ دنیا کے اندر تم جو ہے نا میرے ساتھ یعنی کہ میری عبادت کے اندر لوگوں کو شریک کیا کرتے تھے، یعنی کہ تم نماز پڑھتے تھے تو دکھاوے کے لیے پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے تو دکھاوے کے لیے کرتے تھے۔ جو شخص آج تمہاری اس کی دکھاوے کے لیے عمل کرے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس کی مثال کچھ اس شخص کی طرح ہے۔ فرمایا کہ وہ شخص جو دکھانے اور شہرت کے حصول کی خاطر عمل کرتا ہے تو اس کی مثال اس شخص جیسی ہے کہ ایک شخص بازار کی طرف جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے لیے ساز و سامان خریدے، تجارت کرے، تو وہ اپنے تھیلے کے اندر، بستے کے اندر کنکریوں کو بھر لیتا ہے۔ جب وہ اپنے بستے تھیلے کے اندر کنکریوں کو بھر لیتا ہے اور بازار جاتا ہے، دکاندار سے بات کرتا ہے، اس سے وہ اپنی مطلوبہ چیز مانگتا ہے، تو جب وہ تھیلا کھولتا ہے تو اس سے کنکریاں نکلتی ہیں، تو دکان والا وہ کنکریاں اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دیتا ہے۔ کیونکہ وہ کنکریاں تھیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص دکھاوے کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کے وہ اعمال بھی بروز قیامت اس کو ایسا ہی صلہ ملے گا کہ جب وہ اپنے ریاکاری والے عمل پیش کرے گا تو اس کے جو ہے نا وہ اعمال جو ہے نا اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، کہ کیونکہ وہ اعمال اس کو نفع پہنچانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس نے ریاکاری کے لیے وہ اعمال کیے تھے، دکھاوے کے لیے عمل کیے تھے، جو کہ شرک خفی ہے۔ کسی دانا سے پوچھا گیا کہ مخلص شخص کون ہے اور مخلصی کا راز کیا ہے اور نشانی کیا ہے، تو دانا نے اس شخص سے کہا کہ مخلص وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال کو، اپنی نیکیوں کو پوشیدہ رکھے، جس طریقے سے وہ اپنے جو ہے نا گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔